بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، انسان کی اگر جو پیدائش ہے نا اس کے اوپر ہم غور کریں تھوڑا سا، تو ہمیں وہیں سے جو ہے وہ ایک سٹرگل کا فیز جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ مطلب کہ انسان جو ہے وہ کس طرح بے بسی کی حالت میں وہ دنیا میں آتا ہے، نہ وہ خود سے جو ہے وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا اپنی زبان سے وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو اگر بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو وہ خود سے اپنی اس کیفیت کو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، حالات کا آ جانا، سختیوں کا آ جانا، یہ عام سی بات ہے۔ مطلب کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جتنے کامیاب انسان اس میں آئے ہیں، جتنے برگزیدہ انسان اس میں آئے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ انبیاء کرام کو، جتنے انبیاء کرام ہیں، ایون کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں تو کیسے جو ہے وہ مشکلات سے بھرپور ہے، کیسے جناب وہ جو ہے اس میں ہمیں ہرڈلز نظر آ رہی ہیں، کیسے وہ کوشش ہے، وہ صبح اور شام جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک چیلنجز نظر آ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ سٹرگل سے گزر رہے ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ایک آرام دہ اور بنی بنائی ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں ان کو دے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بس ان کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، اور بس کیا ایسے ہوا؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جب یہ مشکلات آتی ہیں تو دو طرح کے جو ہے وہ رویے انسان میں جو ہیں وہ عام طور پر جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ یعنی کہ بعض انسان تو بالکل ہمت ہار جاتے ہیں، وہ رونا پٹنا اور واویلا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی اپنی جناب یہاں تک نوبت میں جی پیدا ہی کیوں ہو گیا تھا، کیا ساری جو مشکلات ہیں انہوں نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے، ساری ناکامیوں نے جو ہے وہ مجھے ہی دیکھ لیا ہے، اور حتیٰ کہ مرنے کی جو ہے وہ لوگ دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ اچھا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ وائرل ہوا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ جو نوجوانوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ کرنٹ موجود ہے اور وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے، ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ذرا اس واقعے کو سن لیں۔ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، برحال یہ سوشل میڈیا کا ایک واقعہ ہے کہ یہ منڈی بہاؤالدین اور گجرات کے کچھ نوجوان جو تھے وہ یورپ جانا چاہ رہے تھے، اور وہ ڈنکی کے ذریعے، وہ ڈنکی ہم سب جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے یورپ جانے کا۔ تو وہ کشتی کے ذریعے جو ہے وہ نوجوان وہ سمندر میں محو سفر ہوئے، انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کشتی کے ذریعے، اور کہتے ہیں کہ کافی سفر طے جب انہوں نے کر لیا، مطلب کہ بالکل ان کے دائیں بائیں اوپر بالکل گہرا سمندر ہی سمندر تھا، ہر طرف کالا پانی پانی تھا، ہر طرف سمندر ہی سمندر ان کو تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی جو لہر تھی وہ اٹھی، اور اس لہر جو تھی وہ اس نے اس کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پانی جو تھا وہ کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ خدا، جب ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں، میں گیا ہوں، تو جب کوئی ایک چھوٹا سا ہچکولا روٹین سے ہٹ کے ذرا کوئی بڑا لگ جاتا ہے تو زبان جس کو کہتے ہیں جان مٹھی میں آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی جہاز خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، یہ کہیں اس کو کوئی کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہونے لگا، مطلب کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں بڑے بڑوں کے۔ اور جب وہ پانی اس کشتی میں سوار پانی انٹر ہوا تو جو ظاہری بات اس میں جو نوجوان تھے ڈنکی کے ذریعے جو یورپ جا رہے تھے منڈی بہاؤالدین اور گجرات کے، تو کسی نے جناب نفل پڑھنے شروع کر دیے، کسی نے اللہ اللہ شروع کر دی، کسی نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، کہ صاف اور کلیئر کٹ جو ہے ان کو موت نظر آ رہی تھی اپنی، کہ اب موت اور ان نوجوانوں کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں تھا، موت آنکھوں سے جس کو کہتے ہیں وہ نظر آ رہی تھی۔ اچھا، یہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ اب ایک نوجوان ہے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھا اور اس نے کوئی پلاسٹک کی بالٹی ڈھونڈی اسی کشتی میں سے، اور جو کشتی میں جو پانی جو آ رہا تھا سمندر کی لہروں کا، ان کو اس بالٹی کے ذریعے باہر جو ہے وہ
پھینکنا شروع کر دیا، باہر ڈلنا شروع کر دیا۔ تو سارے اس کو کہنے لگے کہ بھائی اب یہ جو تیری بالٹی ہے یہ بھلا کسی کام کی ہے؟ جب لاکھوں ٹنوں کے حساب سے پانی کشتی میں آ رہا ہے اور آپ کی بالٹی جو چند کلو کی ہے اس کے ذریعے جو آپ پانی باہر جو پھینک رہے ہیں، کیا ہم بچ سکیں گے؟ کیا ہماری کشتی جو ہے، ہماری بوٹ جو ہے، یہ حادثے سے بچ جائے گی اور کیا ہم موت کے پنجوں سے باہر آ سکیں گے؟ اب اس نے جو جواب میں جو جملہ کہا وہ میں آپ لوگوں کو یہ ساری تمہید اور بات کر کے آپ لوگوں کے سامنے وہ جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جملہ ایسا ہے، وہ بات ایسی ہے کہ جب ہم اس کیفیت میں جا کے اور اس خاص ایٹماسفیئر میں جا کے اس کو فیل کر کے اس منظر میں ڈوب کے اس کو سنتے ہیں تو یقین کر لیجئے جو ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی جو پریشان، یہ ککھ بھی نہیں، اور ہم کیسے جو ہے اس کو اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اپنی جو ہے وہ کامیابی کیوں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اس بات کا مجھے کوئی نہیں ہے کہ میں پانی میرا جو میں باہر پھینک رہا ہوں اس سے کشتی بچے گی یا نہیں بچے گی، لیکن میں لڑ کے مرنا چاہتا ہوں، میں لڑ کے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ جملہ، یعنی کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یار دیکھیں آج کل کے دور میں مردوں کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، اس وقت خواتین کیا کیا کارنامے سر انجام دے رہی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، فائٹر جیٹ طیارے اڑا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، ناسا میں خواتین کام کر رہی ہیں، آبدوزوں میں کام کر رہی ہیں، فوج، پولیس، کوئی ایسا محکمہ ہمیں بتائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ خواتین کام نہیں کر رہی، اور کیسے جو ہے وہ جناب وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں۔ تو پھر ہم مرد کس چیز کے ہیں؟ ہم کیا ہارنے کے لیے کہ چھوٹا سا کوئی مسئلہ آیا نہیں اور پہلے ہی یہ منصوبہ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے، ہم نے دل چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بس ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہم نے کوئی فائٹ نہیں کرنی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مرد ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ مرد ہوتا ہی وہ ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ مشکل سے جو حالات ہوتے ہیں ان کو جھیل جاتا ہے، ان کو فیس کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے مرد مومن جو ہوتا ہے وہ ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے، وہ حالات کا منہ موڑ دیتا ہے، وہ مشکلات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ تو بھائی ہماری جو بھی مشکلات ہیں، چھوٹی چھوٹی جو مسئلے مسائل جو ہیں، آخری بات ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے دل میں سمو لیں، اٹھیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے باہر آئیں، اپنی روٹین سے باہر آئیں، اپنے جو یہ جو حصار میں ہم قابو آئے ہوئے ہیں کہ بس ایسے ہی ہماری صبح ہونی ہے، ایسے ہی خدا کے لیے اس سے باہر آئیں، اس کو ریویو کریں، اثر نو جو ہے وہ اپنے سفر کا، اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونے کا عزم کریں، اور آج سے کل سے جو ہے وہ دوبارہ سے آپ ری سٹارٹ کریں اپنے آپ کو، کیونکہ ایک بہت بڑی منزل، ایک بہت بڑا جہان اور کامیابی ہم سب کی منتظر ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔